خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے ایسا شعر کہہ دیا ہے کہ بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کی تشریح نہیں کر پاتے۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہم تشریح نہیں کریں گے، اس کی ہلکی سی جھلک دکھائیں گے۔ کس روشنی میں؟ مولانا رومی کا ایک قول ہے اس کی روشنی میں کہ ہر انسان اس زندگی میں اس دنیا پر کسی خاص مقصد کے لیے، کسی ایک کام کے لیے آیا ہے۔ اب اس کام کو دریافت کرنا ہے کہ وہ کام کیا ہے، ادروائز زندگی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ حضور والا، دس از کاشف شہزاد. I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. I work as a student counselor. Also, I am a teacher trainer. اینڈ ہم لوگ بارفل ایجوکیشنل سروسز کے نام سے گجرات میں ایک ادارہ رن کر رہے ہیں جہاں پہ ہم اسپوکن انگلش اور آئلٹس کے بارے میں کوچنگ دیتے ہیں۔ لائف لرننگ کے چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لائف کی ایکسپیرینسز اور وزڈم پہ کچھ ویڈیوز بنا کے میں اپلوڈ کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں، اور آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ کہ زندگی کا مقصد اور دنیا کا ہجوم کیا چیز ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہا ہوں کافی عرصہ، میری سمجھ لیں کالج تک میں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ہی رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگ علیحدہ ہوئے، تو چھوٹی سی فیملی ہے، ہمارے 2 ہی بھائی ہیں، میری بہن کوئی نہیں۔ تو اس میں بھی وہ ایز سچ کمبائنڈ فیملی سسٹم تو نہیں تھا، لیکن ہاں پیرنٹس کے ساتھ۔ اب اس سے بھی علیحدہ ہوئے مجھے تقریباً 7-8 سال ہو چکے ہیں۔ میرا اتفاق ہوا ریسنٹلی ایک فیملی اپنے کزن کے گھر پہ رہنے کا، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ کچھ دن رہا تو میں نے ایک چیز بڑی شدت سے نوٹ کی۔ پہلے بھی کبھی کبھی نوٹ کرتا تھا، لیکن اس دفعہ زیادہ میں نے اس کو نوٹ کیا، آبزرو کیا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آپ بھی جب اپنے گھروں میں یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں، اس کی روشنی میں آپ نے اپنے ارد گرد غور سے دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ اچھا، وہاں پہ جب میں رہا تو لیپ ٹاپ میرے پاس ہوتا ہے، ویڈیوز بھی میں نے بنانی ہوتی ہے، موبائل سارا میرے پاس ہوتا ہے، تو میں نے اپنا سلسلہ تو کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح بھی میں نے ایک روٹین بنائی ہے اپنے گھر میں کہ کب میں نے کہاں پہ کام پہ جانا ہے، کب میں نے واپس آ کے بچوں کو ٹائم دینا ہے، کب فیملی کو، اور کب میرا اپنا پرسنل ٹائم ہے جو میں نے کمپیوٹر کے ساتھ یا اپنی ویڈیوز کے ساتھ یا جو بھی میں نے کام کرنا ہے۔ تو وہاں پہ میں جب گیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو کام کرنے والے مرد حضرات ہیں وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، عورتیں گھروں کے کام کاج کر کے ایک دوسرے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ 2-3 گھر اکٹھے ہیں تو وہ کبھی بچے اوپر آ جاتے ہیں، کبھی نیچے چلے جاتے ہیں، کبھی عورتیں اوپر آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں ٹائم گزارتے ہیں، موبائلز ہیں، ٹی وی ہیں، بزرگوں کے پاس کبھی بیٹھتے ہیں۔ تو نہ صبح 9 بجنے کا احساس ہوتا تھا، نہ رات کو 9 بجنے کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ ان کی روٹین ایسی ہے کہ وہ صبح کام پہ جاتے ہیں اور رات کو لیٹ آتے ہیں کام سے۔ تو کیونکہ ہر گھر کی روٹین ایک مرد کے کام کے حساب سے طے ہوتی ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، اس کی روٹین کیا ہے۔ ان کے گھر کے مردوں کی روٹین جو ہے وہ تھوڑی اس طرح کی تھی کہ وہ صبح جاتے ہیں، شام کو رات کو آتے ہیں۔ تو روٹین ان کی اپنی ہے شروع سے۔ کھانا پکانا ہر وقت صبح دوپہر شام چلتا رہتا ہے، جبکہ ہمارے گھر میں اس طرح کھانا نہیں ہوتا صبح دوپہر شام۔ ہم تو ایک ہانڈی پکاتے ہیں، بعض دفعہ اس سے بھی ہم 2 دن نکال لیتے ہیں، کیونکہ ہم چھوٹی فیملی ہیں، اتنا کھاتے بھی نہیں ہے، روٹین بھی نہیں ہے اتنا کھانے کی کہ صبح دوپہر شام کھائیں۔ تو وہ جب میں وہاں پہ رہا تو میں نے صبح ہوتی تھی، دن ہوتا تھا، ویکینڈ کی بات کر لیں نا، سنڈے کی بات کر لیں، شام ہوتی تھی، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ٹائم کتنا لگ رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے لوڈو کھیل رہے ہیں بچے، آپس میں کھیل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، موبائلوں پہ بیٹھے ہیں، چھٹیاں ہیں کچھ بچوں کو۔ گھر کے مرد رات کو آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ آپس میں بیٹھے گپ شپ کی اور پھر سونے چلے گئے، صبح پھر نئی روٹین۔ جبکہ مجھے گھر میں اپنے ڈیفرنٹ روٹین کی عادت ہے، اپنے ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ آفس جانا، شام کو ٹائم پہ آ جانا، آ کے کھانا کھانا، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، تھوڑا ٹی وی دیکھ لینا یا کوئی مووی اچھی دیکھ لینا، اور رات کو پھر ہم سو جانا۔ شام کو میں تو خیر شام کو کھانا کھاتا ہوں آ کے، یا صبح تھوڑا سا کھاتا ہوں۔ تو وہ مجھے اتنا ڈفرینس فیل ہوا کہ میں نے کہا یار کتنی عجیب روٹین ہے کہ
وہاں پہ کوئی پتہ نہیں کب ٹائم گزر ہے، کب 12 بج رہے ہیں، کبھی 4 بج رہے ہیں، نماز خود اپنی فکر سے پڑھنی ہے جی اب یہ ٹائم ہے، گھر بڑا ہے، اذان کی آواز بعض دفعہ نہیں آتی کیونکہ 2-3 فلور ہیں تو وہ شور بچوں کا گھر میں آپس میں ہر بندہ لگا ہوا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار جب ہم لوگ اکٹھے رہتے ہیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، ہم کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ٹائم کیسے گزر رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے مرد کما رہے ہیں، جو کام چل رہا ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا بزنس ہے یا جو بھی ہے، ہماری فیملی میں بھی اسی طرح ہی ہے، دوسری فیملی میں بھی، کہ وہاں پہ بھی ٹھیک ہے صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں، مرد کماتے ہیں، دن کو عورتیں اپنی روٹین کو فالو کرتی ہیں، چاہے وہ گھر کی صفائی کریں، موبائل پہ بیٹھیں، ٹی وی پہ بیٹھیں، بچوں کے ایک کام کریں، ایک روٹین چلتی رہتی ہے. لیکن مجھے ایک احساس شدت سے اس لیے ہوا کہ مجھے یہ اتفاق ہے کہ میں پچھلے 6-7 سال سے اکیلا اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اپنے سسٹم رن کر رہا ہوں کہ جس میں صرف میری بیوی اور میرے بچے میرے ساتھ ہیں. تو ایک اکیلا سسٹم چونکہ میں رن کر رہا ہوں، تو وہاں پہ چونکہ میں نے اپنے طریقے سے تھوڑا اس کو مینیج کیا ہوا ہے اپنے ٹائم کے لحاظ سے کہ بچوں نے رات 10-11 بجے تک سو جانا ہے، صبح 9 بجے تک اٹھ جانا ہے. تو اس طرح کی روٹین ہے. تو ایک تو روٹین کا بہت فرق نظر آیا، دوسرا مجھے یہ فیل ہوا کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ کے ہم نہ ذاتی طور پر اپنا کوئی کام نہیں کر پاتے. آپ تھوڑا سا ادھر ہوئے نہیں، فار ایگزامپل میں ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑا سائڈ پہ ہوں تو پتہ چلا جی کاشف صاحب کدھر گئے ہیں جی. کوئی بھی بندہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتا ہے تو سارے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں جی وہ کدھر گیا جی، کیا ہو رہا ہے جی، کیا کر رہے ہیں جی. ہر بندہ دوسرے بندے کے بارے میں پوچھتا ہے، ایون بچے پوچھتے ہیں جی کدھر گئے تھے آپ، کہاں گئے تھے، کیا کر رہے ہیں آپ، اچھا اب کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. کبھی پروگرام بنا اکٹھے باہر نکل گئے، آئس کریم کھانے چلے گئے، کبھی پروگرام بنا پیزا کھانے چلے گئے. تو میں اس کو اب دنیا سے ریلیٹ کر رہا ہوں. اب یہ ساری سٹوری سنانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ میں اس کو دنیا سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ہم دنیا میں کتنے بزی ہیں. ہم آتے ہیں جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں، خوشی غمی پہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غمی خوشی ناراضگی خوشی کا دھیان رکھتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے، ملتے جلتے ہیں. لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہم پرسنلی اپنے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، کوئی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. اوور آل ٹھیک ہے کام چل رہے ہیں، زکاتیں بھی چل رہی ہیں، صدقات بھی چل رہے ہیں، لیکن ایک جو سنگل بندے کا زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ کدھر جاتا ہے، اس کی غور و فکر کہاں پہ جاتی ہے، اس کی پونڈرنگ کہاں پہ جاتی ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، کل کو میرا کیا بنے گا. شاید ہمارا مستقبل یہی ہے کہ بس یار پیسے ہونے چاہیے، بس ہم سیف ہیں، پیسے آتے رہنے چاہیے، کھانا پینا بھی چلتا رہے، سب کچھ سہولتیں بھی گھر میں موجود ہوں، باقی ٹھیک ہے چلتا رہے، بس اسی طرح زندگی شاید اسی طرح چلتی ہے ہر جگہ پہ. لیکن مجھے جو بات فیل ہوئی، میں نے کہا بتا دوں، میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ کہ شاید اس وجہ سے آپ لوگوں میں کوئی غور و فکر کرنے کا ٹائم آپ نکال سکے کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے ٹائم نکالیں، اکیلے بیٹھیں، چاہے آپ رائٹنگ کرتے ہیں، چاہے آپ ریڈنگ کرتے ہیں، چاہے آپ یوٹیوبر ہیں، کوئی ویڈیوز بناتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے خیالات، اپنے جو نظریات ہیں اس کو کہیں نہ کہیں نوٹ کریں، بک لکھیں یا کوئی ویڈیو بنائیں جو آپ کی سائیڈ والی دنیا سے بالکل علیحدہ ہو، آپ کی جس دنیا میں آپ رہتے ہیں، جن رشتوں میں آپ رہتے ہیں ان سے علیحدہ ہو. مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں یہ جو ویڈیوز بناتا ہوں میں اس کا ذکر نہیں کرتا کسی سے، ایون اپنی فیملی سے، شاید ان میں سے صرف چند بچوں کو ایک دو کو پتہ ہو کہ میں یوٹیوب ویڈیو بناتا ہوں، باقی کسی کو نہیں پتہ میں یوٹیوب ویڈیو بناتا ہوں. وہ میں اپنے لیے بناتا ہوں، میں اپنی ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیریمنٹس اور اپنے تجربات شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے. آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے میچ کرتے ہیں میرے ساتھ. دیکھو اٹس ناٹ اباؤٹ لائکنگ اور ڈس لائکنگ، لائکنگ بھی اسی بیس پہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جو میری زندگی میں ہوئی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں یار اس بندے کی باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ میچ کر رہی ہیں. تو یہ میچنگ کے ساتھ ہی لائکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ آپ نے اپنی آڈینس خود بنانی ہوتی ہے، چاہے آپ کسی اسکول میں بنائیں، کسی کالج میں بنائیں، کسی ادارے میں بنائیں، یا آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے بنائیں. آپ نے یہ اپنے خیالات اور اپنے نظریات کی بنیاد پر اپنی آڈینس بنانی ہوتی ہے. آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کی آڈینس کبھی بھی نہیں ہو سکتے. وہ آپ کو، اگر آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کو اکنالج کریں، وہ آپ کو اپریشیٹ کریں، وہ آپ کو سراہیں، تو یہ میرا خیال ہے خوش فہمی ہے، بلکہ یہ ایون غلط فہمی ہے، یا بعض دفعہ یہ حماقت ہے کہ ایسا آپ
نہ سوچیں، نہ ہی ادھر آپ بتائیں جی میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ خاموشی سے کرتے جائیں. آپ خاموشی سے کرتے جائیں، آپ کو جو لگتا ہے بہتر ہے، آپ معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کر رہے ہیں یا کوئی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کرتے جائیں. آپ کو جو ہے آپ کمیٹی ڈالتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دے گا. تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں نے دینی تھی، ایک سٹوری سنانی تھی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لائف لرننگ کے چینل پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.